اب آتے ہیں مولا کی فضیلت کا ایک آخری پہلو جو بیان کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، سرنامہ کلام قرار دیا زیارت وارثہ کے الفاظ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اسی لقب کے ساتھ اشہد انک نورا فی الاصلاب شامخہ، اے مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہ نور ہے کہ جو بلند و بالا صلوب میں اور ارحام مطہرہ میں منتقل ہوتا رہا، لم تنجسک الجاہلیت بانجاسها، اور میں گواہی دیتا ہوں اے مولا ہر دور میں آپ سے جاہلیت اور ضلالت کی تمام نجاستیں آپ سے دور رہیں۔ اشہد انک نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ لم تنجسک الجاہلیت بانجاسها ولم تلبسک من مدلہمات ثیابها، اور اسی طرح اے مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے اس نور کو، آپ کی اس ذات کو جاہلیت اور ضلالت کے لباس نے آپ کو کبھی بھی ملبس نہیں کیا، آپ اس جہالت اور ضلالت کے لباس سے منزہ ہے ہر دور میں اور ہر نسل میں۔ مولا کی ایک فضیلت کا پہلو یہ ہے کہ مولا نسل در نسل اصلاب مطہرہ اور ارحام مطہرہ سے ہو کر آئے۔ خود توجہ کرے، دعائے عرفہ شریف جو مولا ابا عبداللہ کا نورانی ترین دعا ہے، اس دعا کے آغاز میں مولا نے شکر ادا کی ہے، پہلے شکر ادا کی ہے، اے پروردگار میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے میرے اس نور کو، میرے اس وجود کو اصلاب شامخہ میں اور ارحام مطہرہ میں سالہ سال تک منتقل کرتا رہا، اور نجاستوں سے مجھے ہر قسم کے نجاستوں اور ضلالتوں سے اور خیانتوں سے اور پلیدیوں سے پاک رکھا۔ شکر ادا کی مولا نے پہلے اپنے ارحام مطہرہ پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اس کے بعد ایک اور شکر ادا کی ہے، بس آخری مطلب یہ ہے۔ دیکھیے رحم کسے کہتے ہیں؟ رحم کہتے ہیں اردو زبان میں، رحم اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں پر بچے کی پیدائش ہوتی ہے، ولادت ہوتی ہے، جہاں پر بچہ پلتا ہے، بڑھتا ہے، نشو و نما حاصل کرتا ہے اور وہاں سے ان کی ولادت ہوتی ہے، اس کو رحم کہا جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں بلکہ مولا کی اسی دعائے عرفہ سے میں نے یہ اخذ کیا ہے کہ دو قسم کے رحم ہوتے ہیں، دو قسم کے، ہر انسان دو قسم کے رحم کا سامنا کرتا ہے، ایک رحم مادر ہے اور دوسرا رحم اس کا گھرانہ ہے، اور دوسرا رحم اس کا معاشرہ و سوسائٹی ہے۔ جس طرح ماں کا جو رحم ہے، شکم مادر، وہاں پر جس طرح بچہ تربیت پاتا ہے، نشو و نما کرتا ہے، بڑھتا ہے، اسی طرح بچے کی ولادت کے بعد اب بچے کی ولادت ماں کے پیٹ میں نہیں، بچے کی نشو و نما، وہ بچے کی تربیت ماں کے پیٹ میں نہیں ہوتی ہے بلکہ ماں کے پیٹ سے باہر گھرانے میں ہوتی ہے، معاشرے میں ہوتی ہے۔ لہٰذا امام فرماتے ہیں اور علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر دو قسم کے رحم ہیں جن کا ہر انسان سامنا کرتا ہے۔ ایک رحم مادر ہے جہاں سے انسان کی ولادت ہوتی ہے، اور ایک دوسرا رحم اس کا معاشرہ ہے، اس کا گھرانہ ہے جہاں پر انسان تربیت پاتا ہے، نشو و نما حاصل کرتا ہے۔ اب جس طرح انسان کی کامیابی کے لیے رحم مادر کا پاک و پاکیزہ اور مطہر ہونا شرط ہے، اسی طرح باہر والا جو رحم ہے معاشرہ اور گھرانے کا بھی پاک و پاکیزہ اور مطہر ہونا ضروری ہے۔ مولانا توجہ کرے، دعائے عرفہ میں پہلے اسی حصے میں شکر ادا کی، اے پروردگار میں شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے میرے نور کو، میرے وجود کو ارحام مطہرہ میں اور اصلاب شامخہ میں منتقل کرتا رہا یہاں تک کہ میری ولادت کا وقت آ گیا۔ اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں لم تخرجنی لرافتک بی ولطفک لی وفضلک واحسانک الی، اے پروردگار تو نے مجھے پیدا نہیں کیا اپنا لطف کر کے، اپنا احسان مجھ کر کے، اپنی مہربانی کر کے۔ کہاں پر مجھے پیدا نہیں کیا؟ لم تخرجنی فی دولت ائمۃ الکفر
مولا فرماتے ہیں اے پروردگار تو نے مجھ پر رحم کیا، تو نے مجھ پر مہربانی کی، تو نے مجھ پر احسان کیا کہ تو نے مجھے پیدا نہیں کیا، لم تخرجنی فی دولت ائمۃ الکفر، مجھے دولت ائمہ کفر میں پیدا نہیں کیا، اس سوسائٹی میں پیدا نہیں کیا، اس معاشرے میں پیدا نہیں کیا جس کو اوپر ظالم ستمگر اور مشرک اور کافر حاکم تھے۔ اس ظالمانہ معاشرے میں مجھے پیدا نہیں کیا، اس کافرانہ معاشرے میں پیدا نہیں کیا، اس مشرکانہ معاشرے میں مجھے پیدا نہیں کیا، اس ضلالت و گمراہی اور جاہلیت سے پر معاشرے میں مجھے پیدا نہیں کیا۔ اس پر میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ لم تخرجنی فی دولت ائمۃ الکفر، اس معاشرے میں مجھے پیدا نہیں کیا، بلکہ مولا فرماتے ہیں کہ وَلَكِنَّكَ تَخْرَجْنِي لَلَّذِي سَبَقَ لِي مِنَ الْهُدَى، بلکہ پروردگار میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے میری ولادت کو مؤخر کیا، انتظار کیا یہاں تک کہ اس زمین سے، اس مدینہ سے، اس یثرب سے تمام ظلم و ستم اور کفر و شرک کے تمام سائے چھٹ گئے، اور نور ہدایت سے جب یہ مدینہ منور ہو گیا، پھر تو نے میری ولادت کا دن قریب لایا، اور آج کی رات 3 شعبان کی رات میری ولادت کو قرار دیا۔ مولا شکر ادا کرتے ہیں۔ رسول اللہ کی مدینہ آنے سے پہلے جاہلیت تھی، مکہ میں بھی مدینہ میں بھی۔ آپ توجہ کریں، مولا ابا عبداللہ کو دیکھیں۔ مولا ابا عبداللہ نے پہلے ارحام مطہرہ اور اسلاب شامخہ پر اللہ کا شکر ادا کیا، اور دوسرا شکر اس پر کیا کہ پروردگار مجھے آپ نے اس جاہلیت سے بھرپور معاشرے میں، کافرانہ اور مشرکانہ معاشرے میں مجھے پیدا نہیں کیا، بلکہ آپ نے انتظار کیا نور ہدایت سے جب یہ مدینہ منور ہو گیا تو پھر آپ نے میری ولادت اسی مدینہ منورہ کے اندر قرار دی۔ مولا حسین کو ضلالت اور جاہلیت سے نفرت تھی، اس قدر نفرت کہ مولا اس جاہلیت سے بھرپور معاشرے کے اندر پیدا ہونا بھی پسند نہیں کرتے، اس معاشرے کے اندر پیدا نہیں ہونا چاہتے جس کے اندر گمراہیاں ہیں، جس کے اندر ناانصافیاں ہیں، جس کے اندر ظلم ہے، جس کے اندر کفر ہے، جس کے اندر شرک ہے۔ یہ مولا نفرت کرتے ہیں، اور اپنی اس نفرت کا اظہار بعد میں بھی کیا۔ الا ترون الی الحق لا یعمل بہ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ معاشرے میں، اس معاشرے کے اندر حق پر عمل نہیں ہو رہا، ولا یتناہی عن الباطل، اور باطل کسی کو روکا نہیں جا رہا۔ ایسے معاشرے میں جینے کا کیا فائدہ؟ مولا فرماتے ہیں کہ ایسے معاشرے میں جہاں پر ضلالت ہو، جہاں پر گمراہی ہو، جہاں پر کفر و شرک ہو، جہاں پر الحاد ہو، جہاں پر اسلامی تعلیمات نابود ہو، اس معاشرے کے اندر جینے کے بجائے میں موت کو پسند کرتا ہوں۔ انی لا اری الموت الا سعادتا والحیات مع الظالمین الا برما، میں ظالمین کے ساتھ اس ظالمانہ معاشرے کے اندر زندگی گزارنے سے موت کو افضل سمجھتا ہوں، اور موت و شہادت کو میں برتر سمجھتا ہوں۔ یہ مولا کی منطق ہے، یہ مولا کی سوچ ہے کہ مولا نفرت رکھتے ہیں، مولا کو شدید نفرت ہے جاہلیت سے، اس معاشرے سے شدید نفرت ہے، اس گھرانے سے مولا کو نفرت ہے۔ توجہ کریں، آج 3 شعبان کی رات ہے، پیغام لے کر جائے۔ 3 شعبان کا پیغام کیا ہے؟ 3 شعبان کا پیغام یہ ہے کہ میرے مولا نے فخر کی ہے، میرے مولا نے شکر ادا کی ہے اسلاب شامخہ اور ارحام مطہرہ پر، اور اس پاکیزہ ماحول اور معاشرے پر بھی کہ جس میں آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ اب پیغام یہ ہے کہ جب مولا نفرت رکھتے ہیں ایسے گھرانے سے کہ جس کے اندر ہدایت نہیں ہے، جس کے اندر گمراہیاں ہیں، جس کے اندر بد اخلاقی ہے، جس کے اندر برائیاں ہیں، جس کے اندر ناانصافیاں ہیں، جس کے اندر ناچاقیاں ہیں، مولا کو نفرت ہے ایسے گھرانے سے، مولا کو نفرت ہے ایسے سوسائٹی سے، مولا کو نفرت ہے ایسے سماج سے، مولا کو نفرت ہے ایسے معاشرے سے۔ 3 شعبان کا پیغام یہ ہے کہ دیکھیں جس گھرانے کو مولا پسند کرتے ہیں، آیا میرا گھرانہ وہی گھرانہ ہے؟ جس معاشرے کو میرا مولا پسند کرتے ہیں، آیا میرا معاشرہ آج وہی معاشرہ ہے؟